کے رشتوں میں سکون پارٹ 3۔ میں نے کہا امی مجھے پتا ہے کہ ابو آپ کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے، آپ مجھے بھی بتا سکتی تھی، آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹا موجود ہے۔ میری امی نے کہا کہ کامران کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا امی آپ میرا مطلب اچھے سے سمجھ رہی ہیں، میں کسی باہر والے بندے سے تو ٹھیک ہی ہوں نا۔ میری امی نے کہا تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں یہ بات کیسے بتا سکتی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا امی اب وہ دور گزر گیا جب یہ باتیں اپنے بچوں سے چھپائی جاتی تھی، اب ہر کوئی اپنی پرسنل باتیں گھر میں کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ امی نے کہا نہیں کامران یہ غلط ہے، اگر یہ بات باہر والوں کو پتہ چل گئی کہ اس گھر میں ماں بیٹا کیا کام کرتے ہیں تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں اپنی ماں سے کرتے ہوئے۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قصوروار ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ ہرگز کام نہیں کروں گی۔ پھر میں نے امی کو ڈرانے کے لیے کہا پھر تیار رہنا، ابو جب بھی آئیں گے میں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھا دوں گا اور سارے خاندان میں یہ بات بتا دوں گا۔ امی نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی ماں کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو یہ بات بتاؤ گے؟ میں نے کہا امی شرم کیسی، جب آپ کو یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے کیسے آ سکتی ہے؟ آپ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، بعد میں مجھے شرم کی باتیں کریں۔ اور میں نے کہا امی ویسے بھی آپ کو مجھ سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو اور ابو کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابو آپ کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے ہیں، میں اسی انتظار میں تھا کہ آپ یہ بات مجھے بتائیں گی۔ امی نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ باتیں بھلا کوئی شیئر کر سکتا ہے؟ کیا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو اور تم کس معاشرے میں رہتے ہو؟ میں نے کہا امی میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں آپ رہتی ہیں، اگر آپ کو کوئی شرم ہوتی تو آپ یہ کام نہیں کرتی، پہلے آپ کو جب شرم نہیں آئی تو مجھے کیسے آئے گی؟ اب مجھے لگ رہا تھا کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ میری امی ایسے تو ماننے والی نہیں تھی، میں نے اپنا فون نکالا اور ابو کو کال ملا دی اور امی بھی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ ابھی میں ابو کو بتاتا ہوں اور یہ ویڈیو واٹس ایپ کرتا ہوں، تم صبر کرو ذرا۔ جیسے ہی میں نے کال ابو کو ملائی تو میری امی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اس کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے کہا فون کاٹو۔ میں نے کہا اب نہیں امی، اب آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ میری امی نے جلدی سے کہا کہ کامران مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، فون بند کرو۔ جب تک کال میرے ابو نے ریسیو کر لی تھی، ابو نے کہا کہ جی کامران۔ میں نے کہا ابو آپ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ میرے ابو نے کہا کہ کوئی کام تھا۔ میں نے کہا جی ابو کام تو تھا، اور آپ کو گھر آنے پہ بتاؤں گا۔ میرے ابو نے کہا کہ ابھی تو میں آیا ہوں، ابھی میں اپنا کام ختم کروں گا، میں ہفتے تک آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو، اور میں نے کال بند کر دی۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا امی مجھے بھی آپ کے ساتھ وہ کام کرنا ہے جو وہ انکل آپ کے ساتھ رات کو کر رہے تھے، اور ہاں مجھے کنزا اور سائرہ اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ بھی وہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے رکاوٹ کی تو پھر یہ ویڈیو میں ابو اور اس کے سارے خاندان والوں کو دکھا دوں گا۔ امی اب مجھ سے ڈر گئی تھی کیونکہ وہ قصوروار تھی۔ امی نے کہا کامران تمہاری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں اور ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، تم میرے ساتھ چاہو جو بھی کر لو، تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں۔ میں امی کو کیا بتاتا کہ بنی کے ساتھ میں نے پہلے ہی آدھا کام کر لیا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری بہنوں کو کچھ نہ کہیے گا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتاؤں گا اور میں اپنے طریقے سے ان کو منا لوں گا۔ بس آپ نے یہ بات گھر سے باہر نہیں نکالنی، ابو کو بھی نہیں بتانی، آپ نے میرا راز رکھنا ہے اور میں آپ کا راز رکھوں گا۔ امی کہنے لگی کہ اچھا تبھی کل تمہیں اپنی بہنوں پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ تم کہہ رہے تھے کہ اپنی ساری کمائی اپنی بہنوں پر خرچ کرو گے۔ اب میں سمجھی یہ تمہاری ہی سازش تھی، تم نے ایک پلان بنایا ہے ہم سب کو پھنسانے کے لیے، ورنہ تم میرے کمرے میں کیمرہ کیوں لگایا؟ اگر تمہاری نیت ٹھیک تھی تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے کہا امی آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھیں، اب آپ پھنس گئی ہیں، اب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے، جو آپ چاہیں، مجھے فائنل بات ابھی بتا دیں۔ میری امی نے کہا کہ میرے حد تک تو ٹھیک ہے، تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ یہ کام کی جب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جب چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا امی کوئی روز روز دال یا مرغی تو نہیں کھا سکتا نا، ذائقہ بدلنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کامران، خیر کوئی بات نہیں، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا امی آپ کو سیدھی بات بولوں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ ہی قصوروار ہیں، اگر آپ اس انکل کے ساتھ یہ کام نہ کرتی تو آج یہ باتیں بھی آپ نہ سن رہی ہوتی، اس میں سارا قصور آپ ہی کا ہے۔ امی نے کہا کہ اچھا مجھے گھر کے بہت سارے کام کرنے ہیں، میں ابھی جا رہی ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں امی اب باتیں نہیں ہوں گی، اب کام ہوگا، وہ جب آپ چاہیں مجھے بتا دیں۔ میری امی نے کہا کہ میں نے آج بھی اس انکل کو بلایا ہوا ہے، آج میں اس کو منع کروں گی، اور تم رات کو آ جانا اور پھر مجھے بار بار تنگ مت کرنا، اور ہاں میں جب بھی چاہوں اس انکل سے مل سکتی ہوں، مجھے تم اس سے بھی ملنے سے نہ روکنا، یہ میری بھی ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں امی یہ شرط آپ کی غلط ہے،
جب آپ کی ساری خواہشات میں ہی پوری کروں گا تو آپ کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے کہا کہ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ روز مرغی یا دال کوئی نہیں کھا سکتا، ذائقہ بدلنا بھی ضروری ہے، تو میں بھی تو انسان ہی ہوں نا، میرا بھی تو ذائقہ ہے۔ اب میں اپنی باتوں میں خود ہی پھنس گیا تھا، میں اب لاجواب ہو گیا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر امی اٹھ گئی، گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور میں بھی اٹھ گیا۔ بنی کے کمرے میں گیا۔ بنی اور کنزا آپس میں لیٹو کھیل رہی تھی۔ بنی نے کہا بھائی آپ کھیلیں گے؟ میں نے کہا نہیں بنی، تم لوگ کھیلو، میں کوئی مووی دیکھتا ہوں۔ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ مووی دیکھیں گے۔ پھر ہم سب نے مل کے مووی دیکھی اور پھر شام کے 6 بجے میں نے بنی کو کہا کہ چائے بنا دو۔ بنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں بنا کے آتی ہوں۔ بنی کچن میں چلی گئی اور واپس آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے امی کو کیا کہا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ امی نے بنی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے بنی؟ بنی کہنے لگی کہ امی کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا کوئی بات تو نہیں ہوئی، بس ابو کو یاد کر رہی ہوں گی۔ بنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر کیا سوچا ہے رات کے بارے میں آ جاؤں آپ کے کمرے میں؟ میں نے کہا بنی آج تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کل آ جانا۔ بنی اب غصہ ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ دیکھو بھائی ایسا نہ کرنا، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ بنی کہیں باہر جا کے منہ نہ مارے۔ اب میں بنی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا بنی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ بنی نے کہا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ مجھے قسم اٹھا کے دیں، مجھے اب آپ پہ یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بنی مجھے تمہاری قسم، میں تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پھر بنی نے خوش ہو کے مجھے گلے لگا لیا اور پھر میں اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اب میں فریش ہو کے نیچے آیا، امی سے پوچھا کہ رات کو کھانے کا کیا پلان ہے؟ امی نے کہا کہ جو لے آؤ بنا دوں گی۔ پھر میں بازار گیا کیونکہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے 1 کلو مٹھائیاں لی اور کچھ پھل وغیرہ بھی لیے، کولڈ ڈرنک لی اور پھر گوشت لے کے گھر آ گیا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی آج آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائیں، ہم سب بریانی کھائیں گے۔ امی نے بریانی بنانا شروع کی۔ میں نے بنی کو کہا کہ بنی اب تم بڑی ہو گئی ہو، امی کے ساتھ جا کے کچن میں ہاتھ بٹاؤ۔ بنی نے کہا نہیں بھائی آپ کنزا کو بولیں، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا کیا کام کیا ہے جو تھک گئی ہو؟ اب میں بنی کی آنکھوں میں شرارت دیکھ رہا تھا، وہ مجھے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہ کرو، چھوٹی کو بھیج دو۔ امی کچن میں کھڑی ہو کے یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی اکیلے ہی سارے کام کرتی تھی اور آج بھی کر لوں گی۔ امی غصے میں تھی، شاید وہ مجھے غصہ دکھا رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ امی نے جب تک بریانی بنا لی تھی اور رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے، امی نے بنی کو آواز دی کہ بنی آؤ یہ بریانی لگا دو۔ بنی نے وہ بریانی پلیٹوں میں لگائی اور چھوٹی کنزا کولڈ ڈرنک وغیرہ لینے چلی گئی۔ ہم سب گھر والوں نے مل کر ایک ساتھ بریانی کھائی۔ اس کے بعد ہم نے رات کی چائے پی اور ہم تھوڑی دیر وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے، گپ شپ کرنا شروع ہو گئے۔ اب بنی امی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ امی کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے بات بدلنے کے لیے بنی کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تو میں پہلے بھی کہا ہے کہ امی ابو کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ پہلی دفعہ گھر سے نکلے ہیں نا، اس لیے۔ میری امی خاموش ہو گئی، وہ کیا بتاتی؟ خیر رات کے 12 بج رہے تھے اور سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے اور پھر میں امی کو اشارہ کر کے میں بھی اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اب دوبارہ فریش ہوا اور الماری سے ایک اچھا سا پرفیوم نکال کے لگا لیا۔ اب رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ پھر میں نے امی کے نمبر پہ کال کی کہ ان کو بتا دوں کہ میں ان کے کمرے میں آ رہا ہوں۔ میں نے کال کی تو امی نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں نے سوچا کہ امی کے کمرے کا کیمرہ آن کر کے دیکھتا ہوں کہ امی کیا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا اور کیمرے میں دیکھنا چاہا، یہ کیا، وہ کیمرہ تو آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے وہ کیمرہ اپنے کمرے سے ہٹا دیا تھا۔ اب مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے کی حالت میں فوراً نیچے آیا تو امی کے روم کا دروازہ لاک تھا۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ امی میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ پھر میں نے دروازہ بجانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ساتھ والے روم میں میری بہنیں بھی سو رہی تھیں، شاید وہ شور سن کے باہر آ سکتی تھی۔ پھر میں نے امی کے نمبر پہ مسلسل کال کی۔ 3-4 بیل کے بعد امی نے کال اٹھا لی۔ میں نے کہا امی اب آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر آج رات میری ایسے ہی گزر گئی تو کل کا جو دن شروع ہوگا وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ امی اب میری باتوں سے ڈر گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں جلدی سے امی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں وہاں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ کیا ہوا، آپ نے وہ کیمرہ بھی ہٹا دیا ہے؟ میری امی غصے سے کہنے لگی بس میں نے ہٹا دیا، تمہارا کام تو ہو رہا ہے نا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں امی، میرا کام تو ویسے بھی ہو گیا ہے، اب میرے پاس وہ ویڈیو بھی آ گئی ہے، اب آپ کیمرہ لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی اب آپ مجھے جلدی سے خوش کریں، کوئی آ نہ جائے۔ امی نے کہا کہ میں ایک بات بولوں، آج کی رات چھوڑ دو، کل تم میرے کمرے میں آ جانا، جیسا بولو گے ویسا ہی کروں گی، آج میرا دل نہیں مان رہا پلیز۔ میں نے کہا امی یہ کہ آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، کبھی آپ میری کال نہیں اٹھاتی، کبھی آپ دروازہ لاک کر دیتی ہیں، اب اتنی مشکل سے آپ کے کمرے میں آیا ہوں، اب آپ مجھے منع کر رہی ہیں، اب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ میری امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں میری وہ شرط یاد ہے نا، میں جب چاہوں اس انکل کے ساتھ مل سکتی ہوں، تم مجھے اب اس سے ملنے سے منع نہیں کرو گے۔ میں نے کہا امی جب آپ میرے ساتھ یہ کام کریں گے
آپ کو اس سے ملنے کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ خود ہی اس کو چھوڑ دیں گی۔ امی نے کہا نہیں کامران، تم نہیں جانتے اس آدمی میں اتنی طاقت ہے، جتنا اس آدمی نے مجھے خوش کیا ہے میں زندگی میں کبھی بھی اتنا سکون حاصل نہیں کیا۔ میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں اس انکل سے شادی کر لوں، میں نے کب کی شادی کر لی ہوتی اگر میرے بچے نہ ہوتے، اور وہ بھی اتنے بڑے۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گی معاشرے میں؟ بس یہی سوچ کر میں ابھی تک رکی ہوئی تھی، پر اب میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی۔ جب اولاد ہی ایسی ہو تو ایسے کے ساتھ ایسا ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امی کیا آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ میری امی نے کہا نہیں، دھمکی نہیں دے رہی، اپنے دل کی بات کر رہی ہوں۔ تم بھی تو اپنے دل کی منوا رہے ہو نا، تو میں کیوں نہیں منوا سکتی؟ میں نے کہا اچھا امی، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی ٹائم بہت کم ہے، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا جلدی سے وہ کام شروع کریں۔ امی نے کہا اچھا میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں، تم یہاں لیٹ جاؤ۔ میں لیٹا ہی تھا جب میری امی واپس آئی، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔